بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تو اپنی 3 انگلیاں چاٹ لیتے تھے۔ یہ روایت حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اپنی انگلیاں 3 مرتبہ چاٹتے تھے۔ یہ سنت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کھانے کی برکت ضائع نہ کی جائے۔ جو لقمہ یا ذائقہ انگلیوں پر رہ جائے وہ بھی نعمت الہی ہے۔ فضول خرچی اور ناشکری سے بچنے کی تعلیم ہے۔ ڈپریشن کے مریضوں میں پائے جانے والا سب سے بڑا اور عام مسئلہ نیند نہ آنا، جلدی جاگ جانا، بار بار نیند کا ٹوٹنا یا نیند کم آنا۔ بکرے کے مکھ کھانے والے کے جسم میں طاقت ابھر آتی ہے۔ لہسن پاؤں کی انگوٹھوں کی فنگس ختم کرنے کے لیے مفید ہے۔ کھجور کے فوری بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ پٹھوں میں درد ہو یا کھچاؤ، دوپہر کے وقت کالی مرچیں چبا لو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روزانہ صرف 6 منٹ پڑھنے سے سٹریس دور ہوتی ہے، دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے، سانس لیتے وقت درد محسوس ہو تو یہ پیتے میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ کھانے والی چیزیں کھڑے ہو کر مت کھاؤ، اس سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ لوکی کا سالن کھاؤ، دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زیادہ لڑائیاں کرنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ بینگن اور مٹر کھانے سے جلد نرم ہوتی ہے۔ زیادہ چپ رہنے میں ہی آپ کی عقل میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ پیپل کا پتا منہ پر رکھے سونے سے منہ کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ کڑوی چیزوں کے اندر شفا موجود ہے۔ میٹھی چیزیں انسان کی خوبصورتی کی دشمن ہیں۔ دہی کے اوپر والا پانی پی لو، اس سے جگر کی صفائی ہو جاتی ہے۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، اس سے قبض موٹاپا دور ہوگا، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ 4 ہفتوں تک کلونجی کے 5 دانے پانی کے ساتھ نگلنے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا جیل اور 1 چمچ چکوترے کا جوس ملا کر گرم کر کے پی جاؤ، پیٹ اندر چلا جائے گا۔ پیاز کاٹنے سے قبل لیموں چکھ لو، اس سے آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ چھینک روکنے سے آپ کے بدن میں درد، ذہنی دباؤ جیسی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ بار بار پیشاب کا آنا، مثانے میں پتھری بھی ہو سکتی ہے۔ آنکھوں کے نیچے بادام روغن کے 2 قطرے لگا کر آنکھوں پر مالش کریں، آنکھوں میں چمک اور خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، آنکھیں نشیلی نظر آئیں گی۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ کھانا کھانے سے قبل 1 جوا لہسن کا کھا لو، پٹھے کبھی ڈھیلے نہیں ہوں گے۔ روزانہ نیم گرم پانی صبح کے وقت استعمال کر لیا کرو، یہ جلد کو تازہ رکھتا ہے۔ بواسیر ہونے کی وجہ سے خارش ہو جائے تو بڑی الائچی کھا جاؤ، خارش رک جائے گی۔ انڈے کی سفیدی کو جلی ہوئی جگہ پر مسل دو، اس سے چھالے نہیں بنیں گے۔ دن کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی سے نہاؤ گے تو فالش پیدا ہو جائے گا۔ جب بھی چہل قدمی کرنے کے لیے نکلو تو اس سے پہلے 1 پھل کھا لو، اس سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ روزانہ کلونجی کا استعمال آپ کے اندر موٹاپے میں کمی لاتا ہے۔ اٹھنے کے بعد کچھ دیر بستر پر ہی بیٹھے رہیں، تھوڑا سا آنکھوں کا مزاج کریں، دماغ فریش ہوگا، نظر تیز ہوگی۔ پرفیوم لگانے سے پہلے یہ بھی سوچا کریں کہ ہمارا کردار بدبودار تو نہیں۔ جو کدو کا سالن بنا کر کھاتا ہے اس سے مثانے کی بیماری دور ہوتی ہے۔ روزانہ نہار منہ گرم پانی پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔
روزانہ ایک کھیرا کھانے سے کینسر سے بچے رہو گے۔ صبح کے وقت مکھن کو اپنی زبان پر لگاؤ، زبان پر چھالے نہیں بنیں گے۔ جو زیادہ خاموش رہتا ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی میں پھٹکڑی ملا کر لگا دو، خارش ختم ہو جائے گی۔ روزانہ نہار منہ ایک سبز الائچی کھاؤ، ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ گرم دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی کی بیماری لگ جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ نہار منہ کھیرا کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ کسوری میتھی کا روزانہ استعمال آپ کو شوگر سے بچاتا ہے، بد ہضمی کو ختم کرتا ہے، دل کی بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ نہار منہ انجیر یا 3 دانے کھا لینے سے حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ نہار منہ انجیر کے 3 دانے کھا لو، گھٹنوں اور جوڑوں میں طاقت آ جائے گی اور لوہے جیسی ٹانگیں مضبوط ہوں گی۔ زندگی میں اچھے برے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں سے ہمارا وابستہ پڑتا ہے۔ اچھے لوگ ہماری طاقت بن جاتے ہیں اور برے لوگ ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ واک کریں، اس سے آپ پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ناظرین، بات جب تمہاری عزت نفس تک پہنچ جائے تو کتنا ہی گہرا تعلق کیوں نہ ہو، ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ بھیڑ کا دودھ پی کر سونے سے چربی پگھلتی ہے۔ خربوزہ کھانے سے کمزور افراد کے وزن میں اضافہ ہوگا۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جو کم کھائے گا اس کا جسم تندرست، دل پاکیزہ، اور جو بہت زیادہ کھاتا ہے اس کا جسم بیمار اور دل سخت ہوتا ہے۔ جو پانی زیادہ پیتا ہے اس کو پیشاب بھی زیادہ آتا ہے۔ اس سے آپ کے گردے ہمیشہ صاف رہتے ہیں، اور آپ کے گردے میں پتھری ہو تو بھی اس سے خارج ہو جائے گی۔ اس لیے دن کے وقت پانی کا استعمال کم کیا کرو، کیونکہ رات کو سونے سے پہلے پانی زیادہ پینے سے آپ کو دماغ کی کمزوری ہو جائے گی۔ اس لیے رات کے وقت پانی زیادہ نہ پیا کریں۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے؟ جو بندہ کالا نمک چاٹ لیتا ہے اس کو زندگی بھر کوئی بڑی بیماری نہیں لگ سکتی۔ اگر کسی مرد کا جسم کمزور ہو، اسے طاقتور بنانے کے لیے لونگ کھا کر اوپر سے نیم گرم پانی پی لو، جسمانی طاقت واپس آ جائے گی اور کمزور بندہ بھی طاقتور ہو جائے گا۔ بادام کھانے سے دماغ کی گروتھ بڑھتی ہے، حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر آپ ٹھنڈے پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو آپ وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو جائیں گے۔ برف والا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ گرم چیزیں کھانے سے دانت کالے ہو جاتے ہیں۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے۔ کلونجی کا تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ حاملہ خواتین دہی میں ہلدی مکس کر کے روزانہ پیٹ پر لگائیں، اس سے حمل کے دوران پڑنے والی خراشیں دور ہو جائیں گی۔ ناظرین، کچی روٹی کبھی مت کھائیں، یہ آپ کو بیمار کر دے گی اور معدہ خراب کر دے گی۔ مسواک جب بھی کریں اسے زمین پر مت پھینکیں۔ مسواک کو زمین پر پھینکنے والا انسان جنون کے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ادرک آدھا چمچ دیسی گھی میں مکس کر کے
روزانہ 1 چمچ صبح شام پینے سے کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ کچھ لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کی بجائے بچ کر نکلنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ آدھی رات کو اگر گھر میں سانپ دیکھو تو ماچس کی تیلی جلا کر سانپ کے قریب پھینک دو، سانپ بھاگ جائے گا۔ صبح ہوتے ہی ماتھے پر نمک لگانے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور کبھی آدھے سر کا درد نہیں ہوتا۔ ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ سبزیوں کو زیادہ دن تک محفوظ رکھنا ہے۔ سبزیوں پر ادرک والا پانی چھڑک دو، سبزیاں 10 دن تک خراب نہیں ہوں گی۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں پر خالی سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور 1 چمچ شہد کھا لیں، اس سے آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ رات کے وقت چاکلیٹ یا مٹھائی کھانا کتنا نقصان دہ ہے؟ یہ آپ کی نیند کو متاثر کرتی ہیں، آپ کے بلڈ شوگر کو بڑھا سکتی ہیں اور بلڈ پریشر بڑھنے کے خطرات بھی ہوتے ہیں۔ جو لوگ رات کو میٹھا زیادہ کھاتے ہیں انہیں شوگر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کی امراض، نظر کی خرابی، جگر اور گردوں کی بیماری کا باعث بنتی ہے۔ طاقت دینے والی مفید چیزیں: صبح اٹھ کر کھجوریں کھانا، ہفتے میں 1 بار بکرے کا گوشت کھانا، انڈے کھانا اور کھجوریں کھانا، روزانہ نہار منہ چھوٹی الائچی والی چائے پی لو، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اگر تھکاوٹ زیادہ ہو جائے تو ادرک والی چائے پیو، آپ کو سکون ملے گا۔ سرسوں کا تیل اگر بالوں میں لگایا جائے خشکی دور ہوگی، چہرہ چمکدار ہو جائے گا، ہاضمہ بہتر ہوگا، نظر تیز ہوتی ہے۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو تو وہ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لو، اس سے قبض ختم ہو جائے گی۔ نہانے کے بعد اپنے کان کے پیچھے تیل لگا لو، دماغ کی کمزوری دور ہوگی۔ ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے، جوڑوں کے دردوں کے لیے مفید ہے، اس سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ دن میں 2 سے 3 مرتبہ 5 منٹ تک کنگھی کرنے سے سر میں خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اگر بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ کتاب پڑھنے سے قبل زیرہ کھا لیا کرو، جو بھی پڑھو گے آپ کو یاد رہے گا۔ پانی پینے کے بعد 15 منٹ تک پیشاب نہ آئے تو جان لو کہ آپ کو معدے کی گرمی ہے۔ دمہ کے مریض افراد اجوائن کا استعمال کریں۔ اجوائن کا استعمال گردوں کی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے، یہ معدے میں نرمی کو پیدا کرتا ہے۔ کیلے کا ملک شیک معدے اور آنتوں کے زخم کو دور کرتا ہے۔ جن لوگوں کے سر میں درد رہتا ہو وہ پالک کھانے سے گریز کیا کریں۔ پالک کھانے سے مزید سر کا درد بڑھ سکتا ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغ کی صلاحیتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ پانی پی کر فوراً سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان ہوتا ہے۔ کوئی دنیا میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو ماں جیسا پیار اور باپ جیسی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ انگور کھانے سے خون کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کا پیٹ بھر جائے تو کچا فالسا روزانہ کھانے سے پیٹ کی چربی چند دنوں میں پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ جنہوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہے، ایسے لوگ گنے کا جوس پئیں۔ زیادہ پریشان رہنے سے
گلے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ہمیشہ سمارٹ نظر آنا چاہتے ہو؟ سونے سے قبل لہسن کے تیل کا ایک قطرہ ناف میں ڈال دیا کرو، اس سے پیٹ کی چربی کم ہوگی، وزن کم ہو جائے گا۔ کمزور افراد کے لیے گنے کا رس بے حد مفید ہے، اس سے کمزوری دور ہوتی ہے، جسم فروا اور صحت مند ہوتا ہے۔ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ آڑو جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتا ہے اور آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، اس سے چہرہ ہمیشہ جوان دکھائی دے گا۔ اسپغور روزانہ کھانے سے معدے میں تیزابیت سے ہونے والی جلن نہیں ہوگی۔ زندگی بھر تندرستی چاہتے ہو؟ جب بھی گوشت کھاؤ جوان جانور کا کھایا کرو۔ بخار کے لیے پودینے کا پانی پینے سے افاقہ ہوگا۔ صبح کو ایک سیب کھایا کرو، جسم میں طاقت بڑھے گی۔ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے روزانہ نہار منہ لہسن کا ایک جوا کھائیں۔ کوشش کریں کہ روٹی کا استعمال دن کو کیا کریں، رات کو کم کیا کریں۔ جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہو وہ ٹماٹر کبھی استعمال نہ کریں۔ صبح نہار منہ اٹھ کر 4 سے 5 دانے کلونجی کے نیم گرم کر کے پانی کے ساتھ پیا کریں، اس سے وزن بے تحاشا کم ہو جائے گا۔ کلونجی کے کالے دانے وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ زیرہ نظام کی خرابی کو دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو آپ بادام کا تیل استعمال کریں۔ رات کو کھانے کے فوری بعد سونا کئی بیماریوں اور موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھنا رزق میں تنگی کی علامت ہے۔ کھڑے ہو کر کھانے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ انڈے کا شمار بہترین غذاؤں میں ہوتا ہے اور غذائی اہمیت کے اعتبار سے دودھ کے بعد اس کا نمبر ہے، لیکن اس کو جتنا ابالیں گے اتنا دیر سے ہضم ہوگا۔ لہٰذا انڈا اتنا ابالیں کہ سفیدی جم جائے مگر زردی نہیں۔ جس لڑکی کی ماں کھانا اچھا بناتی ہے وہ سمجھدار ہوتی ہے۔ اگر ماں کھانا اچھا پکاتی ہے تو بیٹی بھی سلیقہ مند اور سمجھدار ہوگی۔ ناخنوں پر تیل لگانے کے فائدے۔ یہ چھوٹا سا عمل جس سے آپ 6 بڑی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جب بھی ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹو تو تیل لگا لو، آپ کو درج ذیل فوائد حاصل ہوں گے۔ یادداشت بہتر ہوگی، کمزور نظر بہتر ہوگی، اس سے اعصابی کمزوری سے نجات ملے گی، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا، گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوں گے، دل اور دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی محبت، جاہلوں میں بحث کرنا۔ املی اور گڑ ملا کر گلاب میں ملا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ نہار منہ رنگ برنگی چیزوں کو دیکھنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ پالک کھانے سے بواسیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے اور پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ صرف 4 دن خالی پیٹ السی کا رس پئیں، موٹاپا ختم ہو جائے گا، وزن میں کمی آئے گی۔ 70 سال کی عمر میں بھی جوانی چاہتے ہو تو ناشتے میں اروی کا سالن کھاؤ۔ ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔